بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد آصف امام ہے اور میں فیملی فزیشین ہوں۔ آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن سے باہر کیسے آئیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر تیسرا انسان ڈپریشن کا شکار ہے اور 60% افراد ایسے ہیں جن کو ڈپریشن کی علامات کا علم ہی نہیں ہے، اور جن کو علم ہوتا ہے ڈپریشن کی علامات کا، ان میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں جو اپنا ڈپریشن کا علاج ہی نہیں کروانا چاہتے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کا اگر وہ علاج کروائیں گے تو سوسائٹی میں لوگ سمجھیں گے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے۔ تو ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور سمجھیں کہ یہ دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے اور اس کا بھی علاج ہے، لہذا اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں اور اپنے سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں۔ آپ کا سائیکیٹرسٹ آپ کی علامات کے بنیاد پہ دیکھے گا کہ آپ کو ہلکے قسم کا ڈپریشن ہے، درمیانے قسم کا ہے، یہ شدید قسم کا ڈپریشن ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ دیکھے گا آیا کہ آپ کو ادویات کی ضرورت ہے، آیا کہ آپ کی جو ڈپریشن کا حل ہے وہ بات چیت کے ذریعے نکالا جائے جسے سائیکو تھراپی کہتے ہیں، یا آیا کہ ادویات اور سائیکو تھراپی دونوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ادویات کی طرف دیکھیں تو ادویات میں اس میں وہ ادویات دی جاتی ہیں جو آپ کے دماغ میں سیروٹونن، نار ایپینیفرین اور ڈوپامین کا لیول وہ بڑھاتی ہیں، جو ڈپریشن میں کم ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں ہم 6 سے 9 مہینے، جو آپ کا سائیکیٹرسٹ ہے 6 سے 9 مہینے وہ ادویات دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ڈپریشن کا مریض 2 سے 3 ماہ ادویات کھاتا ہے، 3 سے 4 ماہ ادویات کھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی علامات بہتر ہو جاتی ہیں اور وہ خود بخود ڈپریشن کی ادویات چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، خود بخود ڈپریشن کی ادویات نہ چھوڑیں، کیونکہ اس سے دوبارہ ڈپریشن کی علامات آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ڈپریشن کی ادویات شروع کی جاتی ہیں تو یہ کم از کم 2 ہفتہ لیتی ہیں اپنا اثر شو کرنے میں۔ تو ڈپریشن کی ادویات جو ہے کم از کم کیونکہ 2 ہفتہ اپنے اثر انداز ہونے میں لیتی ہیں، لہذا مریض جو ہے وہ جو ڈپریشن کی جس کو ادویات شروع کرتے ہیں وہ 4-5ویں دن آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی ادویات کا اثر ہونا ہی نہیں شروع ہوا، اور کچھ لوگ ڈپریشن کی ادویات لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ڈپریشن کی ادویات جب سٹارٹ کی جاتی ہیں تو وہ 2 ہفتہ اپنا اثر لینے میں شروع کرتی ہیں۔ اگر سائیکو تھراپی کی طرف آئیں، بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل کی طرف آئیں، اگر آپ کا سائیکیٹرسٹ کہتا ہے کہ آپ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے اور بات چیت کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تو اس میں جو سب سے مؤثر جو طریقہ کار ہے وہ CBT ہے، جسے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں۔ اس میں آپ کا جو سائیکالوجسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ مختلف سیشنز کرتا ہے اور آپ کے دماغ میں پیدا ہونے والے منفی خیالات کو مثبت خیالات میں تبدیل کرتا ہے۔ اس میں بھی کافی گیپس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے، ہم لوگ جاتے نہیں ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس کہ لوگ سمجھیں گے کہ نفسیاتی مریض ہے۔ دوسرا، پیریفری میں ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہوتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اتنے ٹریولنگ نہیں کر پاتے، لیکن اب کچھ سائیکالوجسٹ نے آن لائن بھی سیشن کرنا شروع کر دیے ہیں۔ CBT کے علاوہ جو ہے جو آپ کا سائیکالوجسٹ ہے کچھ آپ کو ایسے ٹپس بتاتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن پہ اچھا خاصا اوورکم کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ڈپریشن ہے اگر کسی وجہ سے، لازمی نہیں ہر ڈپریشن کی کوئی وجہ ہو، بعض کا ڈپریشن بغیر وجہ کے بھی ہوتے ہیں اور بعض کی کوئی نہ کوئی مین وجہ بھی ہوتی ہے۔ اگر مین وجہ ہے اور اس کا حل بھی ہے تو حل نکالیں، اگر آپ خود حل نکال سکتے ہیں تو خود حل نکالیں، اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے حل نکالنے میں کوئی اور بندہ آپ کو جو ہے وہ مفید ثابت رہے گا تو اس سے اپنا مسئلہ شیئر کریں، چاہے آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا فیملی ممبر ہے، اس سے وہ مسئلہ شیئر کریں اور اس کا ممکنہ حل نکالیں۔ نمبر 2، ڈپریشن میں آپ کام میں مصروف رہیں، ہلکے پھلکے گھر کے کام میں مصروف رہیں، یا آپ کی جو ڈیوٹی ہے اس پہ جائیں، یا آپ کا جو روزانہ کا کام ہے آپ اس پہ جائیں، جس سے آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ رہے گی اور آپ کے جو منفی خیالات ہیں اس سے آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ رہے گی۔ نمبر 3، آپ ڈپریشن میں آپ واک لازمی کریں، روزانہ واک کریں، ہفتے کے 5 دن واک کریں۔ اس سے یہ ہے ایک تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ رہے گی، آپ کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف مرکوز ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کے ڈپریشن میں جو آپ کے دماغ میں کیمیکلز کم ہو چکے ہوتے ہیں، سیروٹونن، نار ایپینیفرین، ڈوپامین وغیرہ، وہ ایک خاص لیول پہ دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن میں آپ آؤٹنگ کریں، گیم کریں،
اگر گیم نہیں کر سکتے تو ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں یا جہاں پہ گیم ہو رہی ہوتی ہے، جس سے آپ کی جو ہے وہ توجہ دوسری سائڈ پہ مرکوز ہوگی۔ ڈپریشن میں آپ ریلیکسیشن ٹیکنیکس وہ یوز کریں۔ ریلیکسیشن ٹیکنیک میں جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ لمبا سانس اندر لے جائیں، پھر آہستہ آہستہ چھوڑیں اور ایک ہی طرف توجہ مرکوز کریں، تو آپ ڈپریشن میں ریلیکسیشن ٹیکنیکس وہ یوز کریں۔ اور جس طرح ہمارے اسلام میں تہجد کی نماز، تہجد کے وقت اٹھ کے آپ نماز ادا کریں، اس وقت ریلیکسیشن ٹیکنیکس کریں، یا اس وقت آپ کوئی اچھا سا ورد پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں اور ایک ہی طرف توجہ مرکوز کر لیں، تو یہ ایک اچھی ریلیکسیشن ٹیکنیک ہوگی۔ ڈپریشن میں آپ نماز جو ہے وہ ترجمہ کے ساتھ اور ایک فوکس رکھ کے پڑھیں، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈپریشن ہے اس پہ اچھا خاصا جو اوور کم ہوگا، اور آپ کی جو ڈپریشن کی وجہ سے جو اوور تھنکنگ تھی یا جو آٹومیٹک تھاٹس آ رہی تھیں وہ اس پہ اچھا خاصا قابو پایا جائے گا۔ ڈپریشن میں آپ نماز جو ہے وہ پڑھیں اور قرآن شریف وہ با ترجمہ پڑھیں۔ قرآن شریف با ترجمہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈپریشن کا حال، بلکہ ضرور ڈپریشن کا حال ملے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہماری جو ہے پوری وہ ہمارا جو لائف کا وہ ہے اس میں سارا بتایا گیا ہے، تو جہاں پہ ہمارے مسائل ہوں گے اس میں ڈپریشن کا حل آپ کو مل جائے گا۔ اور ڈپریشن میں اگر آپ ہیں تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ درود پاک آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لاسٹ میں یہی کہوں گا، اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ اپنے سیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کو سائیکو تھراپی یا ادویات جو ہیں وہ آپ کو تجویز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔